बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बशीर शेख। प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं आज तकरीबन इंडिया ने अचानक कश्मीरी अवाम के बारे में जो फैसला किया और कश्मीरी अवाम को उनके घरों में बंद कर दिया। बल्कि ये कहना बचाना होगा कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल मकबूजा कश्मीर बन चुकी है। उन लोगों की क्या हालत ज़ार है। 1 करोड़ आदमी अपने घरों में तकरीबन कैद है और पूरी कौम आलम की खामोशी है। तमाम लोग परेशान है, क्या होगा। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के एक मारूफ कानूनदान और बार एसोसिएशन के सरकर्ता शख्सियत जनाब हसाबुद्दीन मिर्ज़िया साहब। साहब, ये जो सूरत अचानक हुई है, आप क्या समझते हैं कि ये अचानक इंडिया ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? इसकी क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली ये इंडियन गवर्नमेंट जो है, जहाँ ये मोदी सरकार की जो बात है, मैं कहूँगा कि इससे पहले वाजपेयी गवर्नमेंट में मुशर्रफ दौर के दरमियान ये चीज़ें एमिकेबली इस टेबल पे आ चुकी थी कि कश्मीर में आज़ाद और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक दूसरे के साथ जो है वो मिलने दिया जाए और एक बॉर्डर लाइंस के जरिए जो है ये मिल बैठकर इस मामले को सेटल कर लिया जाए। और उसमें किसी हद तक कामयाबी भी आई है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है जिसमें मोदी सरकार जो है, ये चूँकि हर इंसान जो है वो फितरतन जो है वो अपने अकीदे को परस्ती करता है। तो आप देखें कि इसके पीछे हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म जो है वो एक जाहरियत जो है वो उसकी पॉलिसी के तहत जो है वर्किंग कर रही है, जिसमें मोदी सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो जो है वो कश्मीर के इन लोगों को शदीद जुल्म सितम करके, इनको डरा धमका कर घरों में कैद करके और इन पे जो है बाई फोर्स जो है अपना हिंदुइज्म नाफिज करके और इस खत्ते में जो है वो अपना इंडिया का जो वो आज तक जो है वो मुसलसल वहाँ शिकस्त खा रहे हैं, उसको बज़ौर ताकत जो है वो कंट्रोल करें। विशेष सर, ये आपने एक बहुत मुफस्सिल प्यारा सा जवाब लंबा सारा दे दिया और बिल्कुल आपने तमाम हक़ाइक़ पर पूरी तफसील से रोशनी डाली। लेकिन एक चीज़, कश्मीरी अवाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यही सुनते आ रहे हैं और एक तवील मुद्दत से यही कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की राय के मुताबिक राय ली जाए और उसके मुताबिक फैसला किया जाए। आज ये जो सूरत हाल हुई है, क्या पाकिस्तान के जो अखबारी बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान के रहनुमाओं के, अमली तौर पर कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी? क्या कश्मीरी अवाम को ये हमने क्या उनको जो इत्मीनान था हम पर, हमने उसके इत्मीनान को ठेस तो नहीं पहुंचाई, या हमें तमाम मामला को सिर्फ जुबानी तक रखना चाहिए, प्रैक्टिकली नहीं करना चाहिए? ये क्या सूरत है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने आज तक जो है, इससे पहले जो गवर्नमेंट्स आई हैं उनमें भी ये कश्मीर का जो इशू है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो करारदादों तक महदूद रहा है जो अब तक की गवर्नमेंट्स आती रही हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया ने जो इतनी बड़ी प्लानिंग करके, और वो ये समझ रहे थे कि शायद यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं पेश आएगी और हम इसको सेटल कर लेंगे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और इमरान खान जो हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मामले को इंटरनेशनल इशू बना दिया है। आज 58 के करीब ममालिक जो हैं उन्होंने मुश्तरका जो बयानिया जारी किया है उसमें ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, हमारे वजीर खारजा जो हैं, उन्होंने भी जाके वहाँ अपने स्टेटमेंट्स जो हैं वो वहाँ मौक़िफ़ पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से दिया है। और उस सब में जो है ये 58 ममालिक जो हैं उनका मुश्तरका बयानिया भी यही है कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया गया। आज ये दूसरा मंथ जारी है कि वहाँ कर्फ्यू नाफिज है। इंसानी हकूक की तमाम तंजीमें जो हैं वो इस मामले को इंटरनेशनल इशू के तौर पर ले रही हैं। इससे पहले इस हद तक ये आवाज़ बुलंद नहीं थी। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो ये कहा है कि मैं कश्मीर का सफीर बनकर जो है वो इस इशू को जो है वो इंटरनेशनल ताकतों तक पहुंचाऊंगा, उसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं और मुसलसल को लेकर चल रहे हैं। और यही देखें कि इंडिया पे जो है वो दबाव
इस हद तक बढ़ रहा है कि अब यहाँ ये ठीक है, मैं मतलब इसको कनेक्ट करूंगा इस बात से कि दोनों एटमी ताकतें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे तरफ से एक ऐसा मौकफ के चले जाना कि देखें जी, हमें पाकिस्तान कश्मीर के इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगा, आखिरी हद तक हमें जाना पड़ेगा, तो हम जाने के लिए उसमें तैयार हैं। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकफ है जो हमने आलमी इदारों को दे दिया है कि इसको इजी ना लिया जाए, ये इजी टास्क नहीं है। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान कोई समझौता नहीं कर सकता। मिस्टर साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात किया है, लेकिन एक चीज थोड़ी सी इसमें है कि जो आपने आर्मी ताकतों का जिक्र किया है, तमाम ममालिक में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, इhtजाज हो रहे हैं, कश्मीरी अवाम की हमायत की जा रही है, लेकिन हुक्मरानों की सतह पर, हुकूमती सतह पर कोई ऐसी चीज नहीं हुई। यहाँ तक कि जो इस्लामी ब्लॉक है, हमें इस्लामी ब्लॉक से तो क्या कहना चाहिए कि बहुत दुख हुआ है या बड़ी मायूसी हुई है कि उन्होंने खुलेआम उन्होंने इंसानी हकूक भी छोड़ दिए, उन्होंने मजहबी तल्लक भी छोड़ दिया है, उन्होंने अपनी तजारती तल्लकात को तरजीह दी है और उन्होंने मोदी सरकार की हमायत भी की है, बल्कि यूएई ने उसके गले में बहुत बड़े बड़े हार भी पहना लिए, अवार्ड भी। इसको किस नजर से आप देखते हैं? असल में हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो अब तक की हुकूमतें आती रही हैं, मुसलसल जो है उसमें हमारा और इंडिया का बड़ा गैप पड़ गया है। इंडिया एक बड़ा मुल्क के तौर पर सामने आया है जिसकी तिजारती मंडियां हैं। अब सऊदी अरब है, सऊदी अरब बहैसियत एक मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे साथ हमदर्दी रखता है, लेकिन उनकी जो तिजारत है, उनका जो लेन देन है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ना होने के बराबर है, जबकि इंडिया के साथ जो है उनका एक बहुत बड़ा तिजारती मुफाद वाबस्ता है। इसी तरह दुबई जो है वहां भी यही सूरत हाल है कि उनके जो है वो तिजारती माली मुफादात जो हैं वो बहुत ज्यादा हद तक एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। ऐसी सूरत हाल में जहां पाकिस्तान जो है वो एक ही वक्त में उसे दो तरह की मुश्किलात का सामना है। एक ये है कि हमारी जो है हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा, इसको कमजोर से कमजोर तर करते चले गए हैं। ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम या पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर इशू पे, उसको हम इंटरनेशनल तौर पर इस आवाज को जो बुलंद कर रहे हैं, अगरचा आज लोग जो है हमारे साथ हुकूमती सतह पर जो है उस लेवल पे नहीं निकल रहे जिस लेवल पे उन्हें निकलना चाहिए, उसकी वजह जो है वो हमारी मईशत की जो वो कमजोरी है जो हम कई सालों से गुज़श्ता जो है वो 50 बरस से मुसलसल नीचे गिरते आए हैं। ये वो वजूहात हैं जो एक दूसरे के साथ तिजारती मुफादात हैं लोगों के, ममालिक के, इंसानी हकूक की जो जंग है, इसमें इस वक्त हमने इखलाकी तौर पे ये किरदार बिल्ड करना है कि ये कश्मीर का जो मामला है ये इंसानियत का इशू है, इसमें किसी मुसलमान का मामला नहीं है। आप एक इंसान से उसके बेसिक हकूक छीन लेते हैं, आप वहां लोग कैद हैं, ये दूसरा मंथ जारी है, बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, पता नहीं कितने लोग जो हैं वो घरों में कैद होकर बीमारियों में मुब्तला होकर मर चुके हैं। वहां उनका जो छोटा मोटा ट्रेड का सिस्टम था वो भी खत्म हो गया है। अब वो लोग जो हैं वो इस तरफ देख रहे हैं कि आलमी दुनिया जो है वो कश्मीर के इशू पे, उनके इस मामले में ये इंसान का इंसान से हक है। ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनको भी इंडिया में नहीं जो है वो इजाजत नहीं दे रहा। वो जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं वो कश्मीर की रिपोर्टिंग नहीं कर सक रही हैं। वहां ऐसे हालात जो है वो कश्मीर में हिंदुस्तान ने कर दिए हैं और ये घिनौना चेहरा है। आप देखें क्या होगा। इंडिया हिंदू मुल्क है, पूरी दुनिया में मुसलमान है। अगर हमें ये जंग हम लड़नी पड़ती है, और अल्लाह न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ये हुआ तो मुसलमान जो है वो तो शहादत के लिए पैदा हुआ है। हम तो अपनी जानें दे देंगे, पाकिस्तान के लोग तो अपने आप को जो है वो कुर्बान कर देंगे इस इशू पे, लेकिन ये अगर हिंदू जो हैं ये तो है ही हिंदुस्तान में, जब ये तबाही फिर गई तो इनको तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। मुसलमान कौम तो फिर भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी खित्ते से अपना वजूद बरकरार रखेगी। ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये हमें जो दावत दे रहे हैं ये जंग आम जंग नहीं होगी, और हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर इस पे हम एक जर्रा पॉइंट भी जो है हमारी गवर्नमेंट, हमारी अफवाज, हमारे इदारे, आम इंसान जो है मुल्क के बाशिंदे किसी सूरत जो है वो ये कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जहां अस्मत दरी हो रही हो,
جہاں بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، ایسی صورتحال میں ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہونے کو ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مسٹر صاحب، آپ نے جو بھی بات چیت میں معیشت کا ذکر کیا، پاکستان کی اقتصادی صورتحال کا ذکر کیا، ایک چیز تھوڑی سی بتائیں کہ جو ہم آئے دن ورلڈ بینک کے پیچھے بھاگتے ہیں قرضہ لینے کے لیے، کیا وہ پوری دنیا میں ہمارے اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے کہ ہم تو قرضہ لے لے کے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں؟ دوسرا، موجودہ حکومت نے ان قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یا اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پوری دنیا سے چندے کی اپیل کی، چندہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کیے، اس کے بھی اس موقع پر اثرات کچھ بہت زیادہ ہی عجیب پڑے، اور ہر جگہ جگہ سے جو میسیج آئے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے ساتھ کچھ وہ لپیٹے گئے ہیں کہ آپ لوگ اس کا کیسے مقابلہ کریں گے، آپ کی تو اپنی ہے صورت ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیں؟ کیا ہمیں ایسی اقدامات کرنے چاہیے یا اپنے بھرم کو برقرار رکھنا چاہیے تھا یا کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس سے ہماری کوئی رسوائی ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہمارا ملک جو ہے وہ پچھلے جو ہے وہ 30-35 سال سے قرضوں کے اوپر جو ہے یہ ملک چل رہا تھا۔ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ قرضہ لے کر اور لوٹ مار کر جو ہے وہ لوگ اپنی جیبیں بھر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ ایک ایسا آدمی جو ہے اس کو یہ منصب ملا ہے پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کا، اس کو حقیقی معنوں میں جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر دنیا جہان کا ہر الزام آپ لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بے ایمان نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کرپٹ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت میں کوئی شک کیا جا سکے۔ تو جہاں قوم اس لیول پہ آ جائے وہ انشاءاللہ بہتریاں ہوتی ہیں۔ مشکل حالات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مطلب ملک میں جو مہنگائی بھی ہے، لوگ پریشان بھی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گی۔ ابھی جو ہے جو قرضوں کی جو آپ نے بات کی ہے، اس حوالے سے ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پالیسی تو یہی ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ ملک کے اوپر قرضوں کا بوجھ ڈلے اور ہم خود کفیل ہو جائیں، لیکن چونکہ ہم جس ملک کے اندر موجود ہیں وہاں ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس پے کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ملک جو ہے اس کے اندرون معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے چل سکیں۔ ایکچولی تو ہمارے اوپر جو ایلیگیشن تھا انٹرنیشنل طور پر وہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ کی قوم ہے، دہشت گرد لوگ ہیں، لیکن ہم آج میڈیا کے توسط سے یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اسلام واحد مذہب ہے جو قتل و غارت گری کو روکنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے جو تلوار کو پہلے چلانے کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے وہ اس کو ایز اے اسلامک اصول رکھا جاتا ہے کہ جب آپ کے مقابلے میں کوئی دشمن آتا ہے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ واپس چلا جائے، اگر وہ واپس نہیں جا رہا تو پھر وہ ہم اس وقت تک کچھ نہیں کہتے اسے جب تک وہ اپنے ظلم اور زیادتی کی اخیر نہیں کر دیتا۔ ویسے صاحب 1 سال ہو چکا ہے حکومت کو، چند روزوں پر ہی ہوا ہے، اس کی کوئی کارکردگی اور اس کے کسی کارنامے کا آپ ذکر کریں؟ آپ تو حکومت کے بہت قریبی ہیں۔ جی دیکھیں، اس ٹائم میں ہم نے ملک کے اندر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اداروں کو جس طرح یہ لوٹا گیا تھا اور ان لوٹنے والوں کو نیب جو ہے، عدلیہ جو ہے، وہ بغیر کسی مطلب اس پہ کہ سیاسی اس میں نسبت رکھے ہوئے ہر ایک کو بلا تفریق جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ عمل جاری ہے۔ اب ان لوگوں سے اب یہ دیکھیں، ہم نے تو بار بار یہ باتیں کر دی کہ آپ لوگوں نے جو لوٹا ہے وہ جمع کروا دیں تاکہ یہ ملک آگے چل سکے، لیکن یہ سسٹم میں یہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ ہم لے دے کی پالیسی کر کے باہر نکل جائیں گے اور اس طرح کر کے جو ہے یہ ملک جو ہے وہ اس کو ہم یہ چیلنجز جو ہے ان کو جو ہے وہ ان میں ہی جو ہے وہ الجھایا گیا ہے ہمیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اپوزیشن جو ہے
وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے راستے میں کوئی ایک وقت ایسا ضائع نہیں کرتی ہے جس میں وہ نیگیٹو جو ہے وہ لیگ پولنگ اور یہ سارے سلسلے نہیں کر لیتی. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس سیٹ اپ کو لے کر چل رہے ہیں. پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ عوام جو ہے وہ پریشانی میں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ امید کی ایک کرن رکھ رہی ہے. پوچھا کوئی ایک سال میں کوئی اچھے کارنامے کا آپ ذکر کرنا پسند کریں کہ گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا اقدامات کیے ہیں ایک سال میں. دیکھیے نا, یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کرپشن ہے ملک کے اندر. تو جہاں ملک میں کرپشن ہوگی وہ ملک کیسے چلے گا؟ تو یہ حکومت وقت جو ہے اس نے کہا ہمیں اپوزیشن کتنا بھی ٹف ٹائم دے آپ یہ نہ دیکھیں, آپ انصاف جو ہے اس کو کریں. اور یہ دیکھیں آج جتنے بھی لٹیرے ہیں وہ سب لوگ بندر بند ہیں. کرپشن تو ختم ہونی چاہیے. کوئی بھی آدمی, کوئی ذی شعور, کوئی بھی بندہ جو اس پاکستان سرزمین پہ رہتا ہے کرتا نظر اس کا سیاسی تعلق ہے وہ کہے گا کرپشن ختم. لیکن جو کرپشن کی آڑ میں آپ اس لوگ پکڑے گئے ہیں کیا وہ انتقامی کارروائی سمجھے؟ کیونکہ کرپشن والے لوگ تو گورنمنٹ میں بھی شامل ہیں اور اس میں ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو رہی؟ دیکھیں جو بھی لوگ آئے ہیں کسی کو کسی نے پابند تو نہیں کیا ہوا. ہر شخص کو یہ رائٹ ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی سے متعلق کوئی موجود ہے ریکارڈ تو وہ لے آئے. اور بالکل لوگ لا بھی رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ الگ بات ہے کہ آج اپوزیشنز جو ہیں وہ متحد ہو گئی ہیں اپنے اس کرپشن کو بچانے کے لیے, ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کے ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں کہ ہم اس احتسابی کے عمل سے بچ جائیں. لیکن اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو ہے قانون کے مطابق یہ سزائیں ہو جاتی ہیں اور ان سے یہ ریکوریاں ہو جاتی ہیں, ملک کا لوٹا ہوا مال ریکور ہو جاتا ہے, تو یہ ایک ایسی ایگزامپل طے ہو جائے گی کہ آنے والا حکمران کرسی پہ بیٹھتے ہوئے ڈرے گا. بالکل پیاری بات کی آپ نے, یہ چیز ہونی چاہیے. کوئی بھی جو بندہ لٹیرا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور جو ملک اور قوم کی لوٹی ہوئی دولت ہے واپس آنی. اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورت روز بر روز بگڑتی جا رہی ہے. پولیس کی زیر حراست میں لوگوں کا موت واقع ہو جاتی ہے اور آپ ایک قانون دان ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اداروں کو تو بہتر کرنے کا عمل جاری ہے لیکن کچھ جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یہاں سبھی لوگ تو نہیں ہیں لیکن کمینے آدمی کو جب اقتدار مل جاتا ہے, جب وہ ایس ایچ او شپ پہ بیٹھ جائے یا کسی ایسی سیٹ پہ بیٹھ جائے جہاں اس کے انڈر میں کچھ پاورز آ جائیں, تو یہ وردی جو ہے یہ ایک ایسی پاور ہے جسے پہننے کے بعد وہ عام آدمی سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں وہ تکبر میں آتے ہوئے بھی ایسے واقعات آتے ہیں, پاورز کا مس یوز کرتے ہوئے بھی ایسے معاملات آتے ہیں. اور اب اس کے لیے جو ہے وہ بڑے لیول پر جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت ہے, ان کو ٹریننگز کی ضرورت ہے, ان کو اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے, ان کو انسانی معاشرہ جو ہے اس کے اصول اور ضابطے جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے. ہاں آج اپنا کافی سارے میڈیا کی مدد سے لوگ, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج جو ہے وہ یہ وار جو ہے وہ سائبر کرائم میں جا کے داخل ہو چکی ہے. اب وہ عام چوری چکوری یہ جرم اس طرح کے لیول پہ اس طرح سے نہیں رہے ہیں. اب یہ کرائمز جو ہیں وہ نیٹ پہ جو ہے وہ اس کے ذریعے بھی ہو رہا ہے اس ملک میں. تو اس سلسلے میں ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ ان کو اس لیول پہ ٹریننگز دی جائیں کہ وہ انویسٹیگیٹ اس طرح سے کر سکیں کہ انہیں تشدد کی ضرورت پیش نہ آئے, تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بھی پیش نہ آ سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پرانے سیٹ اپ کے لوگوں کو چینج کر کے نئے سیٹ اپ, میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے مطلب پاک آرمی سے حاضر ڈیوٹی جو ہے وہ کچھ احباب جو ہیں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کو ادھر کنورٹ کر دیا جائے, تو یا جیسے ہمارا موٹر وے کا ادارہ ہے اس میں دیکھیں کوئی شکایات نہیں ہے موٹر وے کے سے لوگوں کو, تو کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرپشن نام کی کیا چیز ہوتی ہے, انہوں نے کبھی نہ رشوت لی ہے, تو وہ لوگ اچھے ہیں. تو یہاں جو یہ نسل در نسل ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ جاب لینے کے بعد جو ہے لاکھوں روپے دے کر آپ ایک پولیس میں بھرتی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا مشن یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا جوڑ لیں اتنا کھا لیں, تو اس سے نکالنے کے لیے ہمیں اچھے لوگ لینے پڑیں گے. ملک کو مضبوط بنانے کے لیے, ملک اور قوم کی بہتری کے لیے,
ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے، کشمیر اور دیگر معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ عوام کے نام کوئی اچھا سا پیارا سا کوئی پیغام دینا پسند کریں گے تاکہ عوام بھی وہ راستہ اختیار کرے تاکہ اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے؟ معاشرہ دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، ایک حق ہے اور ایک فرض ہے۔ آج ہماری یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم اپنے حق کو لینا چاہتے ہیں، اگر نہیں ملتا تو اسے چھین کر حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے فرض کو ادا نہیں کرنا چاہتا۔ جو فرائض ہمارے ذمہ ہیں وہ ہم ادا نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب ہم اپنے فرائض کو ادا نہیں کریں گے تو معاشرے میں ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، جھگڑے ہوں گے، وہ زبان کے جھگڑے ہیں، وہ مذہب کے جھگڑے ہیں، وہ اقتدار کے جھگڑے ہیں، یہ سارے بنیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں انسان اپنے حق کو لینے کے لیے اتنی تگ و دو کرتا ہے وہاں وہ اپنے فرض کو بھی ادا کرے۔ جب آپ اپنے فرائض، میں اپنے فرائض ادا کروں گا اپنی حیثیت میں، اسی طرح معاشرے کا ایک ایک انسان جو اس کے فریضے ہیں وہ انہیں ادا کرے گا تو ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا اور ہم جو ہے ایک باعزت قوم کہلائیں گے۔ ناظرین، آپ نے جناب حسام الدین بسریہ صاحب کے خیالات سنے۔ میں صاحب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جناب بسریہ صاحب ایک ممتاز عالم دین بھی ہے اور تمام جو فقہ کے لوگ ہیں، کسی بھی فقہ کے، تمام کے بہت قریبی ہیں اور ہر اہم امور پر ان سے مشاورت کرتے ہیں۔ اسی طرح ملک کے تمام سیاسی رہنماؤں بھی ایک ممتاز سیاسی رہنما بھی گنے جاتے ہیں اور کئی امور پر بے شمار سیاسی رہنما اس سے مشاورت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک قانون دان بھی ہیں اور وکلاء کے رہنما بھی ہیں۔ یہ یعنی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو کسی محاذرائی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کسی گروپ سے، اور یہ ہر وقت ملک اور قوم کی بہتری کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور آج ان کے خیالات آپ نے سنے اور انہوں نے آخر میں جو ایک میسج دیا ہے سب سے پیارا کہ ہمیں اپنے فرائض کو دیکھنا ہوگا، ہم دوسرے کی طرف مت دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہم پاک سرزمین پر رہتے ہیں، جس طرح ہمارے گھر کے فرائض ہم پر ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کی کفالت کرنی ہے، اسی طرح اس ملک کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہماری پر ہیں۔ اس سرزمین پر رہتے ہیں، یہ سرزمین ہماری ایک ماں کی مانند ہے، ہمیں اس سرزمین کی حفاظت کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے تمام ہر قسم کے اختلافات سے بالا تر ہو کر، تمام ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اس ملک کی، قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنے فرض کو پہچاننا ہوگا اور یہ بات ایک ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ اس ملک کی ترقی سے ہی ہماری خوشحالی وابستہ ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ۔